قاری محمد رفیق صاحب. تو سب سے پہلے ہم قاری محمد رفیق صاحب کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی، شکریہ آپ کا بہت بڑا کہ آپ نے ہمیں بھائی اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اچھا جناب قاری محمد رفیق صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ انجمن گجراں تحصیل اگی جو ہے یہ کب بنی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو آگاہ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ساری تفصیل تو آپ کو ہمارے صدر صاحب نے بتا ہی دی ہے. یہ تنظیم کے بارے میں کب بنی، کس طرح بنی، کس حالات میں بنی، تنظیم نے آج تک کیا کچھ کیا اور کیا پایا. تنظیمیں جو بنتی ہیں یہ ایک اتحاد اور اتفاق کے لیے اور قوموں کی پستی کو دور کرنے کے لیے تنظیمیں وجود میں لائی جاتی ہیں. ہمیشہ یعنی تنظیم کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو اپنے حقوق مل نہ سکے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو سلب کیا جائے. تو چونکہ ہماری یعنی برادری گجر قوم کے ساتھ شروع سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا، تو اس نسبت سے جب ہمارے قائد حریت سردار محمد یوسف صاحب عملی میدان میں آئے، سیاسی میدان میں آئے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں کامیابیوں سے نوازا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انہیں مزید بھی کامیابیوں کی انتہا تک پہنچائیں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے اور وہ اسی طرح یعنی قوم کے لیے، ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے اسی طرح وہ جد و جہد اور محنت و کوشش کرتے رہیں اور کامیابی ان کو ملتی رہیں. تو الحمدللہ 1985 میں جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی اور تنظیم کی بنیاد یعنی اس سیاسی صورتحال چل رہی تھی، تو اس سیاسی صورتحال کے چلتے چلتے ہی بس ایک تنظیمی وجود میں آ گئی کہ بھئی سب ہمارے جو بڑے کابرینوں نے بیٹھ کے مل کے سوچا، مشورہ کیا کہ ابھی بھئی اس تسلسل کو قائم رکھنا ہے کہ بھئی سردار صاحب تو ایک نام ہے اور اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور ہر مقام، ہر گاؤں کی سطح تک تو ہر وقت پہنچنا ان کے لیے مشکل ہے. تو اس کے لیے آئیں بھئی اس طریقہ کار وضع کرے، ایسی سوچ و فکر کریں تاکہ ہم اپنے جو ہے علاقے کے لوگ مل بیٹھ کے ایک تنظیمی ڈھانچہ بنا لیں تاکہ ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اپنے عوام کے، اپنی قوم کے خصوصاً، ان کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں پھر انجمن اتحاد گجراں کے نام سے تنظیم وجود میں آئی. الحمدللہ تنظیم نے یعنی بڑے بڑے کام بھی کیے اور اب خصوصاً اپنی برادری کی، قوم کی بڑی خدمت کی ہے. وہ تسلسل الحمدللہ ابھی بھی قائم ہے، ابھی چل رہا ہے اور ابھی اسی تنظیم کی تواسط سے اللہ پاک نے یعنی مزید نوجوانوں کو بھی یہ شعور بخشا اور ان نوجوانوں کے دلوں میں یہ امنگ پیدا ہوئی. انہوں نے بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے گاؤں پہ UC لیول پہ یعنی تنظیمیں بنائیں اور اصل میں جتنی بھی بھئی برادری کی تنظیمیں بنتی ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ الحمدللہ یہ شعور رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم کس طرح اکٹھے اور منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے اور اپنی قوم و اپنی برادری کے لیے اور خصوصاً غریب کی فلاح کے لیے بھئی کس طرح محنت کوشش کر سکتے ہیں. تو چونکہ اکیلا ایک آدمی کا یعنی جد و جہد اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا سب لوگ مل کے بیٹھ کے ایک تنظیم کی شکل میں کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو آسانی سے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی مدد و نصرت بھی ہوتی ہے. اچھا جناب قاری محمد رفیق صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسا کہا کہ بھئی یہ تنظیم جو ہے اس نے بہت بڑے بڑے کام کیا، اگر آپ چند کام جو کیے وہ ہمارے ویورز کو دکھا دے تو اچھا ہو بھائی. اصل میں جو سب سے بڑا کام ہے میری سمجھ میں وہ تو یہ ہے کہ بھئی جو یعنی آگاہی ہے، جو شعور ہے، یہ سب سے اویئرنیس جسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا کام ہے نا کہ آج ہر ایک شخص اس قابل ہے کہ وہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی قوم کے حقوق کے لیے اور غریب لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرنے کا قابل ہے. الحمدللہ وہ ہر جگہ میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں وہ اپنی قوم کی یعنی عزت کو بحال رکھ سکتا ہے اور بات کر سکتے ہیں. اور اس سے ہٹ کے بھی باقی یعنی عملی طور پہ ایسے بہت سارے کام ہوئے ہیں جن میں یعنی سر فہرست جو FC میں فرنٹیئر کانسٹیبلری میں جو ہماری یعنی گجر اقوام کی یعنی گجر قوم ایک بہت بڑی قوم ہے، تاریخ گواہ ہے اور پڑھا لکھا طبقہ جتنا بھی ہے دنیا میں وہ اس سے واقف ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں ہے اور یہ قوم یعنی آج کی تو نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانی تاریخ رکھتی ہے
اور الحمدللہ تاریخ میں بھی بڑے ہی شاندار نام ہیں، بڑے شاندار کارنامے بھی ہیں، اور وہ سلسلہ و تسلسل الحمدللہ قائم ہے آج، یعنی خصوصاً بر صغیر میں، یعنی ہمارے ایشیا میں، یعنی الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام بھی کیے اور ملک و قوم کی خدمت بھی کیے. تو وہ یعنی اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود بھی یعنی ایف سی میں ان لوگوں کے لیے کوئی بھرتی کا نظام جو یعنی قوم کے نام پہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے کوئی کوٹا مختص نہیں تھا. تو اس پہ یہ تنظیم کو یعنی محسوس ہوا، اور تنظیم نے جدوجہد محنت کوشش شروع کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے یعنی بڑی باغ دوڑ کی، تو اللہ پاک نے یعنی کامیابی عطا فرمائی. ابھی الحمدللہ ایف سی میں یعنی گجروں کی پلاٹونیں ہیں، گجر نوجوان بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں. اور اس طرح باقی یعنی تعلیم کے میدان میں بھی قوم نے یعنی اس پہ بھی بڑی محنت کوشش کی ہے، تاکہ بھئی ہمارے جو قوم کے نوجوان طبقہ ہے وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکیں، اپنا ایک مقام حاصل کر سکیں، اپنا نام کر سکیں. اور اس سے ہٹ کر جو مقامی سطح پہ یعنی تھانہ تحصیل اور جو چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی یعنی احسن طریقے سے تنظیم نے حل کیا ہے. اور باقاعدہ جرگہ سسٹم بھی ہے. کوئی کہیں اگر چھوٹا موٹا کوئی اختلافات ہو، کوئی ایسی مسئلہ بن جائے، تو اس کے لیے بھی تنظیم متحرک ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوراً حل کیا جائے اور احسن طریقے سے حل کیا جائے. تو الحمدللہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اور پھر سیاسی لحاظ سے بھی یعنی تنظیم ایک بڑا کردار رکھتی ہے الحمدللہ، جس کے ساتھ بھی سردار صاحب کے کہنے پہ ان کے منشور کے مطابق کھڑی ہوتی ہے. تو پھر وہ سارے یعنی علاقہ گواہ ہے، خصوصاً ہمارا یعنی جو تحصیل ہوگی ہے کہ پھر تنظیم جن کینڈیڈیٹ کے ساتھ، جس امیدوار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر وہ بھرپور اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کو کامیابی تک پہنچانے میں اپنی بھرپور کوشش بھی کرتی ہے اور کردار بھی ادا کرتی ہے. ہر وہ قوم کامیاب ہوتی ہے اور کامیابیوں کی یعنی منزلیں طے کرتی ہیں جس قوم کے اندر اتحاد، اتفاق ہو، نظم و ضبط ہو، اور یعنی بڑوں کا کہا مانے. اگر قوم منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی، ہر آدمی قوم میں بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ بڑا بن نہیں سکے گا اور وہ منتشر ہو جائے گا. اور جب منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، تو پھر بھائی اس کو کامیابی ملنا مشکل ہو جائے گی. تو میری تو سب سے بڑی یعنی درخواست یہی ہے قوم سے کہ بھئی قوم برادری جہاں بھی ہے، ملک کے جس کونے میں بھی ہے، جس حصے میں بھی ہے، وہ یک زبان ہو اور ایک جسم کی مانند ہو. اور جو ہمارے قوم کے چند اکابرین ہیں، بڑے ہیں، ان کی آواز پہ ہم ہر وقت لبیک کہیں اور اپنے آپ کو متحد رکھیں، اکٹھا رکھیں، کیونکہ ملک و قوم کو یعنی بہت بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کی. اور اپنے آپ کو یعنی منتشر ہونے سے، ادھر ادھر لوگوں کی باتوں میں آنے سے، اس سے گریز کریں. بہت بہت شکریہ جی جناب قاری محمد رفیق صاحب. آپ یہ بتائیے اے بی آر نیوز کے بارے میں، اگر ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. الحمدللہ قاری صاحب، بہت بڑا یعنی شکریہ آپ کا کہ اے بی آر نیوز کی توسط سے آج ہم بھی آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، اپنی بات پہنچا رہے ہیں. تو یہ آج کل جو یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انسان ہر چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی بات میڈیا کے ذریعے سے بڑے دور تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے. تو میں تو اپنے یعنی دوستوں ساتھیوں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اپنے جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی ایسی تقریبات ہیں، ان میں بھئی اے بی آر نیوز کے جو ہمارے صاحب ہیں، قاری عبدالرقاب صاحب اور لیاقت زمان صاحب، تو ان سے رابطے میں رہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی آواز ہے اور ہماری عزت ہے، اور ہماری آواز کو اور ہمارے حقوق کے لیے یعنی بڑی محنت کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. تو اللہ پاک ان کی سعی کو، اس کوشش کو قبول بھی فرمائے، اور ان کی ہر محاذ پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ مدد و نصرت بھی فرمائے، کہ یہ ایک بڑا یعنی کام ہے اور بڑا ہی نام ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس نام کو قائم دائم رکھے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ جی جناب. جی ویورز، یہ تھے قاری محمد رفیق صاحب، جو انجمن گجراں تحصیل اوگی کے جنرل سیکرٹری تھے.